Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 568. دن بھر مولا کا یہ غلام پھر آپ کے پاس آ گیا. 6 مہینے ہوئے آپ جماعت سے میں جدا ہوا، لیکن آپ کو میں سچ کہتا ہوں، آپ کو میں ہمیشہ بہت یاد کرتا رہا. جماعتیں تو سب اچھی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے اندر بہت سی اچھائیاں ہیں، اور اسی لیے میری ہمیشہ دعائیں رہی کہ مولا آپ کو بہت روحانی قوتیں دے دے. آپ میں اچھے لوگ ہیں، بہت ہیں، مولا اور زیادہ کرے. ابھی ابھی میں نے مولا کے فرمان سنے، آپ نے سنے. ان فرمانوں پہ سے مجھے جنان کا پاٹھ یاد آیا، اور وہ پاٹھ میری وائز کا تھیم ہے. اے جی کل جگ آویو اتاوڑو تمے سانبھڑو مومن بھائی جی، کل جگ آویو اتاوڑو تمے سانبھڑو مومن بھائی جی. اے جن جیوے ستگور اوڑکھیا، جن جیوے ستگور اوڑکھیا کے کرے چھے آنند جی. مولانا حضرت امام پہ صلوات والمؤمنون اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا حضرت امام نے فرمان فرمائے، وہ ادھر پڑھے گئے کہ بہت خراب وقت آ رہا ہے، پرابلمس بڑھیں گی، دکھ بڑھیں گے، لیکن ان سب چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے ایک بڑے سے بڑی جو چابی تمہارے پاس ہے، مولا فرمایا ہے، وہ عبادت ہے. پھر حسن کبیر سنگھ فرماتے ہیں کہ کل جو بڑی جلدی سے آ رہا ہے، اور تم اس بات کے اندر ہوشیار رہو، جو اپنے مرشد کی پہچان رکھتا ہے وہ آنند اور خوشیوں میں رہیں گے. ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے، دین اسلام ہے، اس مذہب کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے تو وہ یہ ہے، جو کسی اور مذہب میں نہیں، کہ جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارا مالک ہے، وہ ہمارے اندر حاضر بیٹھا ہے. دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. ویسے گرو مرشد دنیا میں بہت سے ہیں، لیکن وہ گرو مرشد ان گروپ کے لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ میں تمہارا ہاتھ وہاں پکڑوں گا. امام کے سوائے ایسا دعویٰ کسی نے کیا نہیں اور نہ کر سکتا ہے. عیسیٰ کو ماننے والے جانتے ہیں کہ 2000 برس ہو گئے، حضرت عیسیٰ چلے گئے، اور وہ لوگ کہ جن کو اسلام دکھانے والا
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملا، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ 1400 برس ہو گئے رسول اللہ دنیا میں حیات تھے، مگر ہم اسماعیلیوں کے سامنے وہ چیز حاضر ناظر ہے۔ ہمارا جیسا اعتقاد ہے، ہمارا جیسا ایمان اور عقیدہ ہے، ایسا دنیا میں کہیں نہیں۔ ہم حضرت امام کو خدا کا نور سمجھتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ محض نور ہی نور ہے، اور حضرت امام کے اندر جو روح ہے وہ روح وہی خداوند عالمین کی ذات پاک ہے۔ یہ چیز دنیا کے کہیں مذہب میں نہیں، اور یہ چیز ہمیں پیروں نے بتائی، یہ چیز ہم کو رسولوں سے ملی، یہ چیز ہم کو اللہ نے بتائی، یہ چیز ہم ان تمام چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم کو خدا کا نور دکھتا ہے اور نظر آتا ہے۔ ایمان جب ہمارے اندر مضبوط اور پکا ہو جاتا ہے تب ہم کو حضرت امام کی شناخت ہوتی ہے۔ حضرت امام کو محض آنکھوں سے دیکھ لینے سے امام کی شناخت نہیں ہوتی، ظاہری دیدار اگرچہ ضروری ہے، اس سے ہمارے دل میں طاقت پیدا ہوتی ہے، ہماری روح کو قوت ملتی ہے، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن ہماری زندگی کا، ہمارے مذہب کا یہ ایم نہیں کہ ہم حضرت امام کا ظاہری دیدار کریں۔ ہمارے بے حساب ایسے بھائی ہیں دنیا کے اندر، کروڑوں اسماعیلی ہیں کہ جنہوں نے کئی جنریشنز نکل گئی، انہوں نے کبھی زندگی کے اندر حضرت امام کو ظاہر میں دیکھا نہیں، ساری زندگی کبھی بھی ان کو امام نظر نہیں آیا ظاہر میں بدنی طور پہ، لیکن وہ باطنی طور پہ امام کو دیدار کرتے رہتے ہیں۔ ہماری بندگی، عبادت، ہمارے مذہب کا، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت امام کی اس نورانی حالت کو جانیں۔ ظاہر میں ہے، الحمدللہ ظاہر میں بھی اس کی برکتیں اور نوازشیں ہیں، لیکن مقصد جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت امام کے نور کو جان سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جو امام ہم کو فرمان کرتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو۔ ایک انسان ہے، وہ دنیا میں کھاتا پیتا ہے، دنیا میں گھومتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں، کار روزگار کرتا ہے، تھک جاتا ہے، رات کو سو جاتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ لوئسٹ لیول کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر انسان کی زندگی کے اندر جو وہ کام، ارادہ، قوت وغیرہ، سوچ بچار جس کو ہم من کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نفس کہا ہے، اور نفس کے 3 درجے بتائے ہیں۔ قرآن کے اندر نفس کے 3 درجے بتائے گئے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کا ذکر کیا ہے، دوسری جگہ نفس لوامہ کا ذکر کیا ہے، تیسری جگہ نفس مطمئنہ کا ذکر کیا ہے۔ ہمارا جو من ہے، جس کو ہم عربی زبان میں نفس کے طور پہ لیتے ہیں، اس کی جو لوئسٹ حالت ہے، سب سے نیچی حالت ہے، وہ حالت یہی ہے: کام دھندا کرو، روزی کماؤ، بال بچوں میں رہو، رات کو سو جاؤ، موج شوق کرو، دنیا کے اندر غلطان رہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جو آج لگ بھگ سب دنیا اسی میں پھنسی ہوئی ہے، یہ نفس امارہ کی پوزیشن ہے۔ نفس امارہ کے اندر خود غرضی، لالچ، لوبھ، غصہ، کرودھ، مار دھاڑ، یہ سب چیزیں نفس امارہ کی چیزیں ہیں۔ میرا ایک سینٹ کوئی لے جائے تو میں اس سے لڑنا شروع کر دوں، یہ نفس امارہ ہے۔ مجھے کسی نے گالی نکالی تو میں نے تھپڑ مار دیا، یہ نفس امارہ ہے۔ کسی آدمی نے میرا برا کر دیا تو میں زندگی بھر تک بدلہ لینے کی تو میں رہتا ہوں، اور جب بھی یہ موقع آتا ہے تو اس آدمی کو میں گرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ نفس امارہ ہے۔
اور یہ وہ لیول ہے کہ جو جانوروں کی لیول ہے، یہ حیوانی نفس ہے۔ وہ لوگ اگرچہ ظاہر کے اندر انسان کے طریقے پہ ہمیں نظر آتے ہیں، مگر پھر فرماتے ہیں کہ وہ انسان نہیں، ڈھور ہیں۔ ڈھور کہتے ہیں حیوان کو۔ آشا جی جنم کھوٹا تے جیو کہیں میں آپ کا دھیان کھینچنا چاہتا ہوں کہ پیروں نے کس طرح سے لفظوں کا بندھن کیا ہے۔ بہت خوبصورت الفاظوں کے اندر سب پیروں نے گنان رچے، لیکن یہ پرٹیکولر پارٹ کو سنو۔ آشا جی جنم کھوٹا تے جیو کہیں جو گنان وچاری نو چالے جی تے جیو من کھا جنم جو ہوئے سے کون ہوئے سے دور پرما ہری انت انت ہری انت جو سوامی شاہ انت جو انت مولا جانے۔ اس آدمی کی زندگی ساری زندگی برباد ہو گئی، جنم کھوٹا یعنی اس کی زندگی کھوٹی ہو گئی، لاسٹ ہو گئی اس آدمی کی کہ جو اپنے مرشد کے گنان فرمان کے اوپر سوچتا نہیں۔ جے گنان بیچاری نہ چالے۔ گنان سب سے بڑا تو مرشد کے فرمان ہے، اس میں سے ہمیں عقل ملتی ہے۔ جہاں جہاں لفظ گنان آیا ہے تو اس گنان کا یہ پوئٹری اور یہ کویتا نہیں کہ جو ہم جماعت خانوں کے اندر گاتے ہیں، اس کے اندر جو نور بھرا ہے شبدوں میں، لفظوں کے اندر، اس نور سے جو ہم کو عقل اور سمجھ آتی ہے اس کو گنان کہا گیا۔ وہ آدمی نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی، اس کی زندگی کھوٹی ہو گئی کہ جو اپنے مرشد کے فرمان کے اوپر سوچتا نہیں۔ اگرچہ وہ آدمی ظاہر میں انسان ہے لیکن ہوئے گا حیوان جیسا۔ یہ نفس امارہ کی لوئسٹ کنڈیشن ہے، من کی لوئسٹ کنڈیشن۔ اس کے اندر انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا ہے، وجوان کیمپ کے فرمان اور زنزبار کی پہلی مسافری کے فرمان جو ہمیں بحر رحمت یا کلام امام مبین میں ملتے ہیں، دینداروں کو فرمان پڑھو، دل کے اندر ویراگ پیدا ہوتا ہے۔ انہی فرمانوں کے اندر یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا یہ جو ایک حصہ ہے جس کو ہم دنیاوی لائف کہتے ہیں، 50 سے 100 برس، یہ 50-100 برس نہیں ہے، یہ ایک نیند ہے۔ ہماری 50-100 برس کی زندگی، ہم کو 50-100 برس بہت لمبے لگتے ہیں، حقیقت میں یہ ایک نیند ہے، ایک نیند کا جھونکا ہے۔ ہماری زندگی تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں برس کی ہے، اس کے اندر یہ 100 برس کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایک منٹ کے برابر ہے۔ امام فرمایا تمہاری جو اصل زندگی ہے وہ روحانی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے سامنے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں۔ پیر نے فرمایا ہے
کہ یہ جو संसार ہے یعنی تمہاری دنیاوی زندگی ہے اس کو ایک سپنے کی طرح سمجھو، ایک سپنے ایک خواب کی طرح سمجھنا، اور حقیقت میں یہ خواب ہے۔ ہم اس زندگی میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں، حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور وہ حقیقت ہم پہ ظاہر ہوگی جب دن نکلے گا۔ دن سے میرا مراد موت، موت جو ہے وہ دن نکلتا ہے، اور ہماری زندگی ہے وہ رات ہے۔ رات کے اندھیرے میں ہمیں ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دکھتی، رات کے اندھیرے میں آئینہ لے کے دیکھنا چاہیں تو اپنی شکل بھی نہیں دکھے گی۔ ہماری یہ زندگی رات ہے، اور یہ رات جب موت آتی ہے تو ختم ہوتی ہے، اور اس وقت ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ہم جس کو اپنا سمجھتے ہیں وہ غیر نکلتے ہیں، ہم جس پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ دغا دے دیتے ہیں، ہم جس کو ساتھی اور رشتہ دار سمجھتے ہیں وہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مولانا حضرت امام فرمان فرمایا یہ زندگی ایک بہت شارٹ پیریڈ ہے، اس کے اوپر سب کچھ اپنا دار و مدار مت رکھو، نفس امارہ کو قبضے کرو، نفس امارہ کو جیت لو، نفس امارہ کو چھوڑ دو، اونچے اٹھو۔ وہ آدمی شراب پیتا ہے اور اس کے نشے میں اس کو خوشی ملتی ہے، کیونکہ جو بالکل لوئسٹ لیول کا آدمی ہے، جو نیچ ہے، جو ذلیل اور خوار ہے، اس کی خوشی کیسی ہے؟ اس کی خوشی شراب میں، اس کی خوشی عورت میں، اس کی خوشی بچوں میں، اس کی خوشی مال میں۔ جس کو مال سے محبت ہے، جب ایک سینٹ ہاتھ سے جاتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس کھیسے میں پیسے آتے ہیں بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ خوشی ذلیل ذلت کی خوشی ہے۔ اس آدمی کو اس سے اونچی خوشی والے درجے کا پتہ نہیں، اس آدمی کو معلوم نہیں کہ اس سے زیادہ بھی کوئی اونچی خوشی ہے۔ یہ سنکھنی کا درجہ ہے جو ہمارے پیر صدر الدین نے فرمایا۔ پیر صدر الدین نے جو 4 درجے بتائے، قرآن شریف کے اندر 3 درجے من کے ہیں جو پیر صدر الدین نے بتائے، اور پیر صدر الدین کا جو پہلا 4تھا درجہ ہے وہ روحانی درجہ ہے جو نفس مطمئنہ سے اونچا ہے، وہ بالکل قرآن کے ساتھ اس کی تطابق ہوتی ہے۔ تو وہ آدمی خوشی ڈھونڈتا ہے دنیا کے اندر، تو ذلیل آدمی کو خوشی کہاں ملے گی؟ دنیا کی چیزوں کے اندر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو کھلونا دے دو وہ خوش ہو جائے گا، یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کھلونا دے گے تو وہ سمجھے گا میری بے عزتی کی یا میرا مذاق کیا ہے، کیونکہ اب اس کو کھلونے کی حقیقت کا پتہ لگ گیا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں۔ جیسا انسان اونچا اٹھتا ہے تیسے تیسے زمین کی چیزیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، جیسے جیسے اوپر اٹھتے جاؤ آپ ایروپلین میں تو بیٹھتے ہو، زمین کے اندر کتنی بڑی بڑی چیزیں ہمیں دکھتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں دکھتی ہیں، مگر جب آپ اوپر جاتے ہو، جو اوپر چڑھتے جاتے ہو تو وہ سب چیزیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ 40-50 ہزار فٹ کی بلندی پہ جا کے وہ چیزیں نظر بھی نہیں آتی۔ جو آدمی روحانی ترقی کرتا ہے، روحانی بلندیاں حاصل کرتا ہے، جو اس کا روح بلندیاں پاتا جاتا ہے، تو دنیا کی چیزیں ہیچ نظر آتی ہیں، چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، ان کی امپورٹنس گھٹتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک مقام پہ جا کے اس کو دنیا کی چیزیں جو ہیں کچھ نظر بھی نہیں آتی۔ نظر نہ آنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔
یہ نفس امارہ کی بات ہے. تھوڑا اور اوپر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے دوسرا درجہ نفس کا من کا بتایا، فرمایا نفس لوامہ. ماں نے اپنے بچے کو گود میں لیا، اس کو پیار کرتی ہے، چومتی ہے، اس کو جو خوشی ہوتی ہے وہ شراب پینے والے کے دل میں نہیں ہوتی. وہ خوشی کے جو سگریٹ پھونکتا ہے، وہ خوشی جو جوا کھیلتا ہے، وہ خوشی جو دنیا کے مال میں پڑی ہوئی ہے، وہ خوشی جو اس آدمی کے دل میں ہے کہ جو ذلیل ہے اور نیچا ہے، وہ نہیں جان سکتا کہ ایک ماں کا پیار کیا ہے، اس کو معلوم نہیں. یہ نفس لوامہ کی حالت ہے. اس نفس لوامہ کے اندر نفس امارہ سے اونچی چیزیں ہیں. اس کو خدا کی یاد کے اندر مزہ آتا ہے، اس کو خدا تعالی سے محبت ہے، وہ آدمی عبادت کرتا ہے. تو جب وہ عبادت کرتا ہے، عبادت میں جب اسے لذت آتی ہے تو پھر اس کا روح اوپر اٹھتا ہے اور وہ اس حالت پہ پہنچتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ کا مطلب کہ اس کے دل کے اندر اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے. کچھ بھی آیا گیا اس کو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. عبادت میں جو انسان کو مزہ ملتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. اس کے قلب میں اطمینان ہوتا ہے، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی اس کے دل کے اندر کسی بھی طرح کی اداسی نہیں. یہ نفس مطمئنہ من کی ہائیسٹ اسٹیج ہے. جب انسان کے من کی حالت اس درجے کے اوپر پہنچ جاتی ہے تو یہ درجے سے اونچا روحانی عالم ہے جس کو عالم ملکوت کہتے ہیں. مجھ نرنجن کے اندر اس صدردین نے ہمیں 6 درجات بتائے ہیں. 4 درجے تو عام مسلمان صوفی جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں یہ عالم ناسوت ہے. اس سے اونچا جو ہے عالم ملکوت ہے جو روحانی عالم ہے. اس کے اندر دنیا سے گزر گا کے جو انسان روحانی حالت میں روحانی بدن کے اندر رہتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں اور زمین پر کی ہوئی عبادت بندگی کا وہاں ان کو پھل ملتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے باغ کہا، جنت کہا، وہ عالم ملکوت ہے. اس عالم کے اندر اعلیٰ درجے کی روحانیاں اور فرشتے رہتے ہیں. اس سے اوپر ایک اور عالم ہے جس کو عالم جبروت کہتے ہیں. جبروت عالم کے اندر ان عالم ملکوت میں سے جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو بڑائی دیتا ہے تو ہائر کلاس کے فرشتے بنا دیتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں ملائکۃ المقربین. خدا تعالیٰ کے حضور میں رہنے والے فرشتے. جیسے نبیوں کے اصحاب ہوتے ہیں، اصحاب ان کو کہتے ہیں کہ جو نبی کے نزدیک رہتے ہیں، جن کے اوپر نبی بھروسہ کرتے ہیں، کام دیتے ہیں، وہ نبی کی خدمت کرتے ہیں، نبی کو پہچانتے ہیں. ان کو اصحاب مقربین کہتے ہیں. اسی طرح سے ان فرشتوں کے اندر سے جو خدا تعالیٰ کے دربار میں رہتے ہیں ان کو ملائکۃ المقربین کہتے ہیں. وہاں ان کے پاس جو روحانی قوت ہوتی ہے وہ عالم جبروت سے متعلق ہے. عالم جبروت میں سے تمام دنیا اور کائنات کے لاز نکلتے ہیں، قانون نکلتے ہیں، حکم ادھر سے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ان فرشتوں کی معرفت سے ساری کائنات کا انتظام کرتا ہے. یہ عالم جبروت ہے. چوتھا عالم جو ہے وہ عالم لاہوتی ہے. اس عالم کے اندر نور ہی نور ہے. اس نور تک پہنچنے کے لیے بھی بہت تھوڑے فرشتے وہاں پہنچتے ہیں. جیسے کہ حضرت جبریل وہ مقام لاہوت میں رہتے ہیں، جیسے کہ حضرت اسرافیل ہیں وہ مقام لاہوت میں رہتے ہیں. ان درجوں تک پہنچتا ہے وہ انسان. تو ہم اس عالم ناسوت میں سے نکل کے
جب ہم عالم ملکوت میں جاتے ہیں تو اس عالم میں پہنچ کے خدا کی عبادت اور اس کی محبت ہوتی ہے. اس درجے کو ہمارے پیر نے پدمنی کا درجہ کہہ دیا. اور وہ 3 درجے ہیں، وہ ہمارے نفس کے، ہمارے من کے ہیں، بالکل نیچا، اس سے اوپر، اس سے اوپر. اور پھر عبادت انسان جب کامل طور پہ کرتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ اس درجے پہ پہنچاتا ہے کہ جب وہ خدا کی محبت کے اندر مست اور سرشار رہتا ہے. جی پدمنی تو پریم راج انگنان راج ہستنی چیتنی تو رنگ راج کلیش راج سنکھنی. جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ خدا تعالیٰ کے عشق میں مست ہیں. اگرچہ وہ دنیا میں رہتے ہیں، ان کا بدن ہے، لیکن وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی میں عشق میں مست ہیں، سرشار ہیں. ان کو دنیا کے دکھ ٹچ نہیں کر سکتے، کوئی غم ان کے نزدیک آ نہیں سکتا، کوئی برائی ان کے دل کو برباد نہیں کر سکتی، کوئی گناہ ان کے نزدیک نہیں آتا. وہ اس عالم میں رہتے ہیں کہ جو عالم لاہوت ہے. اگرچہ وہ دنیا میں ہیں مگر وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں بسے ہیں. ستگر کہہ رہے میرا جو مومن ہوگا میں اس کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھوں گا. داس ہمارا ہوئے سے، میرا جو داس، یہاں داس کا مطلب عابد. عربی زبان کا لفظ جو عبد ہے اس کا مطلب غلام ہے، اور عابد غلامی کرنے والے کو کہتے ہیں. اس کے لیے پیر نے وہ لفظ داس رکھا، یعنی غلام. پیچھے ہمارا گلے کا ہار، وہ میرے گلے کا ہار ہے. تینے گلے نہار کرینے راکھ سوں، تے مومن کے سکھ کا انت نہ پار رے، بھائی سکھ کا انت نہ پار. قرآن نے فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، میرے جو بندے ہیں وہ اس امر سکھ کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. میرا جو غلام ہے، میرا جو عبادت کرنے والا، میرا مومن میرے گلے کا ہار ہے. ہار کو ہمیشہ آدمی گلے میں پہنتا ہے، سینے کے ساتھ، کلیجے کے ساتھ قریب رہتا ہے. یہ ایک محبت کا درجہ ہے، ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ وہ تو میرے گلے کا ہار ہے. میرا جو داس ہے، میرا جو مومن ہے، وہ میرے گلے کا ہار ہے، میرے سینے کے ساتھ لگ کے رہتا ہے. اس کے سکھ کا کوئی پار نہیں. اس آنند کو کوئی دوسرا انسان نہیں سمجھ سکتا کہ جو آنند ایک عابد کو ملتا ہے. یہ وہ درجہ ہے پدمنی کا کہ عشق کے اندر مست اور سرشار رہتے ہیں. وہ اس مستی کے عالم کے اندر ہیں کہ اسی سلوکے کے اندر ایک اور جگہ پیر نے ایک بڑے اچھے طریقے سے فرمان فرمایا ہے. کہتے ہیں ستگر کہہ رہے پریم بھگتی تو ہردے وسے، کیونکہ بھکتی کے بھی بہت سے طریقے ہیں. جیسا کہ ایک وہ طریقہ ہے
کہ آدمی جماعت خانے آتا ہے، مندر میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، بدن آ گیا، من باہر بھٹکتا ہے. یہ لوئسٹ بھکتی ہے. بھکتی دکھاوے کی ہوئی، اندر تو کچھ ہوا نہ. اور ہائیسٹ بھکتی وہ ہے کہ جو ہر وقت 24 گھنٹے بھکتی میں ہی رہتا ہے. بھکتی کا مطلب عربی زبان کے اندر ذکر ہے، اور جو بھکت ہوتا ہے اس کو ذاکر کہتے ہیں. ذکر کا مطلب یاد کرنا. ایسو بھاگا ہر بھج، کئی لوگ پڑھتے ہیں ہر پوج. پوج نہیں، پوجنا یعنی پوجا کرنا، اور پوجا کے وقت ہوتے ہیں صبح یا شام. مگر یہاں بھج ہے. بھج کہتے ہیں یاد کرنا، اور یاد تو ہر وقت ہوتا ہے. پوجا کے وقت ہیں، یاد کرنے کے تو اوقات مقرر ہی نہیں ہیں. ایسو بھاگا ہر بھج نت نروان پنجتن دھیان گرمکھ آن سبھاگا. ہر وقت نت، نروان، ہر وقت ہمیشہ. نت کہتے ہیں ہر وقت کو، نروان کا مطلب ہمیشہ. دکھ دور کرنے والے کو ہر کا مطلب ہے دکھ دور کرنے والا. پیروں نے گنانوں میں جو لفظ جہاں سے لکھے ہیں ان لفظوں کے مطالب ہیں. ہر بھج دکھ کو دور کرنے والے کو ہر وقت ہمیشہ یاد کرتے رہو. اور تم اپنا دھیان گرو کے فرمان کے اوپر، تمہارا مرشد جو تمہیں کہتا ہے اس پہ اپنا دھیان رکھو. کچھ بھی عمل کرو یہ خیال رہے میرے مرشد نے یہ فرمان کیا ہے، کیا مولا نے ایسا کہا ہے میں ایسا کروں. کبھی یہ فرمان کے باہر ہے تو وہ مت کرو، وہ مت نہ کرو. حسن بصری ایک بڑے صوفی ہوئے. اگرچہ حسن بصری نے حضرت علی کے ساتھ دغا بھی کیا. حضرت حسن بصری بہت صوفی تھے، لیکن ان سے بھی بھول ہو گئی. مولا علی کے لیے اس کے خیالات اچھے نہ تھے، مگر صوفی تھے اور ان کی اچھی باتیں بھی تھیں. تو ذکر کرتا ہوں کہ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں اس کو. اس نے ساری زندگی روٹی نہیں کھائی. جب پوچھا کہ یا حضرت کیوں روٹی نہیں کھاتے تو کہنے لگے مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ نے روٹی کھائی کہ نہیں کھائی، اور اگر کبھی کھائی بھی ہے تو مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ گھی والی کھائی کہ روکھی کھائی، اور مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ آپ نے وہ روٹی کس کے ساتھ کھائی، اکیلی کھائی یا کسی سالن کے ساتھ کھائی. اس کے لیے مجھے شک ہے تو میں روٹی کھاتا ہی نہیں. ساری زندگی روٹی نہیں کھائی. میرا کہنے کا مطلب اس سے یہ تھا کہ جو عابد ہے، جو اعلیٰ درجے کا مومن ہے، وہ اپنے ہر کام کو حضرت امام کے فرمان کے سامنے رکھ کے تولتا ہے. نافرمانی تو نہیں. کچھ بھی کام ہو، کام کرنے سے پہلے وہ فرمان دیکھ لیتا ہے. جیسا کہ آپ اگر بیپاری ہیں، آپ کی دکان کے اوپر کوئی آدمی اپنے پرانے پیسے دینے آتا ہے، قرضہ چکانے آتا ہے، تو آپ فوراً کھاتا نکالتے ہو کہ بھئی اس کے نام پہ کتنی چڑھت ہے. تو آپ جس طرح کھاتا نکالتے ہو ایسا اپنا کھاتا ہمیں نکالنا چاہیے کہ میں کچھ بھی کام کرنے جاؤں تو تلاش کر لوں کہ میرے مولا کے فرمان کے خلاف تو نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں کہ دھیان گر مکھیان سبھاگا. ہر وقت ہمیشہ اپنے مولا کو یاد کرتے رہو، دکھوں کو دور کرنے والے کو یاد کرتے رہو.
تو وہ جو حالت ہے ہماری، پیر فرماتے ہیں کہ جو میرا داس ہے وہ میرے کلیجے سے لگا، میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے سکھ کا کوئی پار نہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ستگر کہہ رہے جن کلیجے بان لاگو نہتنو تیری درشٹی اور کے مجائے تینو پنڈ پھرے مرت لوک ماں پن سرتی آکاش جائے بھائی سرتی آکاش جائے۔ میرا جو چاہنے والا ہے اس کے کلیجے میں میرے عشق کا تیر لگ گیا، یعنی زخم ہو گیا۔ زخم کیوں کہا؟ تیر مارا، تیر سے تو زخم ہوتا ہے، پھر زخم کیوں کہا؟ زخم میں پیڑا ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میرے عشق کا جو درد ہے جس آدمی کے کلیجے میں لگ گیا، تو عشق کو درد کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ دیندارو، جب محبت ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کی محبت ہو، یعنی دنیا میں دو انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں المجاز زینت الحقیقہ، کہ مجاز جو ہے وہ حقیقت کا زینہ، زینہ کہتے ہیں لیدر کو، سیڑھی کو۔ ابھی مجازی عشق جو ہے وہ بھی بڑے کمال کی چیز ہے۔ مجازی عشق کے اندر ماں اور بچے کا عشق ہے، یہ بھی مجازی ہے۔ ماں جب اپنے بچے سے محبت کرتی ہے وہ ممتا کی ماری ہے، بچے سے کوئی عوض نہیں مانگتی، کوئی بدلہ نہیں چاہتی، کوئی تنخواہ طلب نہیں کرتی، اور وہ بچے کو وہ پیار کرتی ہے کہ دنیا میں ماں اور بچے کے پیار جیسا اور پیار کہیں نہیں۔ کبھی کبھی دو بھائیوں کے اندر ایسی ہی محبت ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت اور مرد کے اندر عشق ہو جاتا ہے، اور وہ بھی عشق ایسا کہ ہمارے سامنے ایسے بہت سے ایگزامپلیں ہیں، گنانوں کے اندر بھی ان کی ایگزامپل دی ہوئی ہے، ستوانی کے اندر لیلا اور مجنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس عشق کے اندر دنیاوی بات نہیں رہتی، جہاں محبت ہے، حقیقت میں محبت، مجازی اعلیٰ درجے کی محبت حقیقت کے نزدیک پہنچتی ہے، وہاں دنیا داری نہیں ہوتی، وہاں طلب نہیں ہوتی، وہاں سیکس نہیں ہوتا، وہاں کوئی لالچ نہیں ہوتا، وہاں کوئی سوارتھ اور خود غرضی نہیں رہتی، جیسے کہ لیلا اور مجنوں کا جو عشق تھا اس کے اندر کوئی دنیا داری نہ تھی، محض ایک محبت تھی، اور محبت جو ہے دنیا کی محبت میں سے خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ جو تھے وہ حضرت حافظ شیرازی کو بہت پسند کرتے تھے۔ مولا نے بہت دفعہ حافظ شیرازی کے اشعار اور شعر بولے ہیں۔ خود میرے ساتھ ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ کی بات چیت کے درمیان مولا نے حافظ شیرازی کو بہت یاد کیا۔ 1956 کے اندر 56 کی سال میں لندن کے اندر ایک جوبلی بال، ڈائمنڈ جوبلی بال منایا گیا، اس کے اندر امام سلطان محمد شاہ آئے تھے، پنڈت نہرو کی بہن تھی وجے لکشمی پنڈت، وہ اس زمانے کے اندر انڈین ہائی کمشنر تھی لندن میں، اور سوڈان کا جو پرائم منسٹر تھا اظہری، وہ اظہری کو اسپیشل گیسٹ کے طور پہ بلایا گیا تھا۔
बहुत बड़ा अच्छा सर्वे होटल के अंदर बॉल था, उसके अंदर स्पीचेस वगैरह हुई। अभी ये जो पंडित नेहरू का खानदान है, ये लोग कश्मीरी पंडित हैं और बड़ी अच्छी फारसी जानते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित खुद भी बहुत अच्छा फारसी जानती थी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी स्पीच के अंदर हाफिज शिराजी का एक शेर बोला, मोहब्बत का शेर था कि मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि जो दिल मोहब्बत को समझ लेता है वो दिल कभी मरता नहीं, क्योंकि मोहब्बत बजाते खुद अमर है। अमर कहते हैं जिसको मौत ना हो। तो इमाम ने हाफिज शिराजी का जब वो शेर बोला तो कुछ लोग जो फारसी जानते थे वो तो झूमने लगे। विजय लक्ष्मी पंडित भी सर हिलाती थी। मौला जब बैठ गए तो उसने मेनू कार्ड साहब को दिया, एक पेन दिया, कहती है योर हाइनेस, मैं आपके पास रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये हाफिज शिराजी का जो शेर आपने बोला है मुझे फारसी जबान में लिख दो। तो मौला ने लिख दिया, हरगिज न मीरद के दिलश जिंदा शुद बैश। आप में से कोई फारसी दान होगा, पाकिस्तानी हो, महज उर्दू में ही बैठे हो, फारसी भी सीखो। हरगिज न मीरद के दिलश जिंदा शुद बैश सब तस्त बरजरीदाए आलम दवाम माँ। वो दिल हरगिज न मीरद, कभी नहीं मरता, आंके दिलश जिंदा शुद बैश। इश्क के अंदर जो दिल जिंदा हो गया, मतलब कि जिस दिल को इश्क का पता लग गया, हाफिज शिराजी कहते हैं वो दिल कभी नहीं मरता। वो आदमी जो मोहब्बत को समझ गया है वो कभी मरता नहीं। मोहब्बत उसको अमर बना देती, कुंदन बना देती है। आग है ना, आग, उसमें आप जो कुछ भी डालोगे वो आग बन जाएगा। पत्थर डालोगे तो वो भी लाल हो जाएगा, लोहा डालोगे तो वो भी लाल हो जाएगा, लकड़ी डालोगे तो वो भी लाल हो जाएगी। आग सब कुछ जला देती है, खुद को रखती है। यही हालत अल्लाह के नूर की है, क्योंकि जो नूर है, हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये जो दुनिया की जो आग है ना, अजीम तरीन आग का जो दर्जा है, रसूल फरमाते हैं वो अल्लाह के नूर को 70,000 पर्दों के बाद पैदा किया गया। यानी अल्लाह का जो नूर है और ये आग है, इसके दरमियान 70,000 यानी 70,000 स्टेजेस में आग भी नूर है, क्योंकि नूर में से निकली है। वो नूर के जो हमें इबादत में दिखता है वो इन्हीं 70,000 जलवों में से कोई एक जलवा हमारी तौफीक और ताकत के हिसाब से हमको खुदा देता है। मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जलवा हमको दिखा देवे तो हम तो बिल्कुल मिट जाए, जल जाए। कई लोग पूछते हैं मौला के पास जाके, खुदावंद इबादत करता हूं मगर कुछ मिलता नहीं। कभी कभी मौला कहते हैं तुम इबादत जारी रखो, वक्त आएगा तुम्हें वो चीज मिलेगी। क्यों वक्त आएगा? अब हम लायक नहीं हैं। हो सकता है हमारी ऐसी हालत है कि इबादत के अंदर इमाम को अर्ज करते हैं, इबादत करते हैं, पाक साफ हैं, पवित्र जिंदगी है, नेक ख्यालात हैं, दस्तबंदी हैं, दुआ पढ़ते हैं, मौला से मोहब्बत रखते हैं, फिर भी अगर कुछ नहीं मिलता तो समझ लो अंदर कुछ कमजोरी है। वो बड़ी चीज देना चाहता है और तुम छोटे हो। वो कुछ मिल गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसके लिए मौला रख देता है। बड़े होंगे तो तभी देंगे। यहाँ बड़े होने से मतलब और भी कुछ आगे बढ़ोगे, मौला पे उस चीज को छोड़ दो। जब हम लायक बनेंगे तब वो देगा। 70,000 पर्दों के बाद ये आग है, तो आग सब कुछ आग बना देती है। हाफिज शिराजी कहते हैं
جو آدمی عشق میں پڑ گیا وہ کبھی مرتا نہیں. بدن عشق میں نہیں پڑتا، عشق تو روح کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ سارے عالم کے اندر، خدا کی ساری خدائی کے اندر یہ حقیقت لکھی ہوئی ظاہر ملتی ہے کہ جو چیز عشق میں آ گئی وہ کبھی مرتی نہیں. خود خدا تعالی عشق ہے، عشق خدا سے نکلا، عشق خدا کی رحمت ہے، عشق خدا تعالی کی سب سے بڑی بخشش ہے. یہ ہائیسٹ درجہ ہے، یہ روحانی درجہ ہے، جہاں پہنچ کے انسان کو پھر دنیا کی کوئی حقیقت اپنے من میں نظر نہیں آتی. مجنون بیٹھا تھا، لیلا کے خیال میں تھا، اس کو ایسا کچھ نہ تھا کہ مجھے لیلا سے شادی کرنی ہے اور بچے پیدا کرنے ہیں، کچھ نہیں. اس کی محبت جو تھی وہ پاک محبت تھی، اس میں کوئی دنیا کی چیز نہیں تھی. اور محبت وہ ہے کہ محبت دیتی ہے مگر طلب نہیں کرتی. محبت میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی، محبت میں تو سیکریفائس ہوتی ہے. جہاں محبت میں یہ آ گیا، 2 تسبیحاں نکالی اور پھر کہا یا مولا میرے کو یہ پیسہ دے، میرے کو یہ دے دے، میرا یہ کام کر دے. ہماری تسبیحاں سودا گری ہے، ہماری تسبیحاں، ہماری بندگی، ہماری دعا، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ہر دعا کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں. کھڑے ہو کے تسبیح نکالتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، چھانٹا لیتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں. اور ہماری دعائیں سب میٹیریلزم ہے. پیسہ مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، تندرستی مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، بس یہی چیزیں ہیں نا. ہم نے کبھی مولا کو کہا یا مولا میرے اندر نور بھر دے؟ ہم نے ایسا کہا یا مولا مجھے اپنی شناخت عطا کر، یا مولا میں تیری غلامی کروں، یا مولا تو میرا ہاتھ پکڑ. روحانی دعائیں مانگو. ارے ہم بیت الخیال کی عبادت کے اندر بھی یہی مانگتے ہیں کہ دن دنیا میں سخی کرے، آل اولاد میں برکت دے. بھائی بیت الخیال کے اندر تو اس کو چھوڑو. بیت الخیال کے اندر تو ایک ہی چیز ہے، عشق. کو پیر نے کہا کہ کلیجے میں بان لگتا ہے عشق کا، بان لگا تو زخم ہوا. یہ جو زخم ہوا تو درد ہوا، تو پھر درد کہے کا؟ درد جدائی کا، درد جدائی کا. اسی چیز کو ویراگ کہتے ہیں. یوگی، مہاتما، صوفی، ان کے کلیجے جو جلتے ہیں تو دنیا کے دکھوں سے نہیں جلتے، ان کے کلیجوں کے اندر آگ جلتی ہے. وہ آگ اللہ کے عشق کی ہوتی ہے. اس آگ میں جو کچھ جاتا ہے بھسم ہو جاتا ہے. اور وہ آگ خداوند عالمین کے نور کی جدائی کی آگ ہے. اس کو یاد کرتا ہے اور دل کے اندر جلاپا ہوتا ہے. اس کو مولا یاد آتا ہے. دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، اس کو اس کا ملاپ چاہیے، مولا کا وصل چاہیے. ہے جی آدم آد نرنجن ہے نرگن آتے اروپ اصل ہمارا سوامی تمہیں جدا پڑیا تھئی روپ میں
کبیر دین کو یہ کیوں یاد آیا؟ یاد اس لیے آیا کہ جگا جگ ہو گئے، جگا جگ تیرے سے جدا ہو چکی ہوں۔ اے سوامی چالی چالی نے ہوں حقیر، کئی چک ہو گئے۔ زندگی اور موت کے اس جھمیلے اور پھیرے میں اب میں تھک گئی ہوں، ابھی چلا نہیں جاتا۔ پیر فرماتے ہیں اب مجھے اپنے پاس بلا لے اور اس جدائی کا خاتمہ کر دے۔ یہ ایک وینتی ہے، یہ ایک عاجزی ہے۔ مومنوں، اس درجے تک جب تک نہیں پہنچیں گے ہم نے تب تک اپنے مذہب کو نہیں جانا۔ ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، یعنی اتنا نہیں ہے ہمارے مذہب میں کہ آپ شام کو جماعت خانے آ جاؤ اور دعا پڑھو، تسبیح نکالو، چورا لے کے گھر چلے جاؤ۔ مذہب کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں۔ پیروں نے ہم کو یہ چیز بتائی ہے، اس زندگی کے اندر ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم کو تو وہ چیز چاہیے کہ جو لاکھوں برسوں سے ہم سے جدا ہو چکی ہے۔ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور وہ عید کا دن ہے۔ مومن کے لیے موت عید کا دن ہے کہ جب ہم کو ہمارا معشوق ملے گا، ہمارا محبوب ملے گا۔ اسماعیلی مذہب کی منزل وہ ہے، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ وہ دکھ دنیا کے بھی ہوں گے، وہ دکھ روحانی بھی ہوں گے، اور وہ دکھ جو ہیں وہ دکھ نہیں سکھ ہوں گے۔ ان دکھوں میں سے ہمیں دکھ نہیں ملے گا، دنیا کو نظر آئے گا کہ ہم دکھ ہی ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر وہ دکھ ہیں، وہ سکھ ہیں۔ مجنوں بیٹھا تھا، لیلا کی یاد میں مست تھا، ایک کتا نکلا، بچوں نے شرارت سے کہہ دیا لیلا کا کتا آیا۔ مجنوں نے آنکھ کھولی، لیلا کے لفظ پہ چونک گیا، کتا تو لیلا کا نہ تھا۔ بچوں نے شرارت سے کہہ دیا یہ لیلا کا کتا ہے۔ اس نے کتے کو پکڑا، اس کے پاؤں چومنے لگا۔ لوگوں نے کہا اس کے پاؤں چوم کیوں؟ کہتے ہاں، لیلا کی گلی کی خاک اس کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں ہو سکتا میٹیریل نہیں ہے، بناوٹی ہیں،
ہو سکتا ہے شاعروں نے یوں ہی لکھ دی ہیں، چلو لکھ دی ہیں، مگر اس کے اندر کیا ہے؟ اندر تو عشق کی بو آتی ہے۔ مولانا حضرت امام نے ایک جگہ فرمان فرمایا کہ تم منصور الحجاج حلاج جو ہے اس کی تم حقیقت سمجھو۔ منصور الحلاج سولی پہ چڑھ گیا، ان الحق کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں نے کچھ کا کچھ سمجھ لیا، مگر اس نے اپنی زندگی راضی خوشی قربان کر دی۔ بیت الخیال کی جو عبادت ہے وہ اس رستے پہ لے جاتی ہے۔ یہ رستہ مہاتماؤں کا، پیروں اور نبیوں کا رستہ ہے۔ ہماری جو صبح کی عبادت ہے دینداروں، وہ اس رستے پہ ہمیں لگاتی ہے۔ جب اس رستے پہ انسان چڑھ جاتا ہے تو وہ کندن کی طرح ہو جاتا ہے۔ کندن سونے کو کہتے ہیں، اور سونے کو صاف کرنے کے لیے آگ میں تپنا پڑتا ہے، آگ میں تپنا پڑتا ہے۔ جس طرح سے چندن کی لکڑی کا گرپیر حسن کبیر دین نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ چندن کی لکڑی لے کے آپ سونگو گے، بھلے تھوڑی خوشبو آئے گی مگر بہت نہیں۔ چندن کی خوشبو تو تب آتی ہے کہ جب آپ اس کو پتھر کے اوپر گھسو، گھسنے سے چندن کی لکڑی گھستی ہے، یعنی اس کی جو والیوم ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، ڈیزولو ہو رہی ہے۔ پتھر کے اوپر چندن کو گھستے گھستے اس کے اندر سے اس کی خوشبو نکلتی ہے اور خود اس کی والیوم گھٹتی جاتی ہے، مٹتی جاتی ہے، اپنی ہستی کو وہ مٹا رہی ہے۔ جب تک کہ چندن کو گھسا نہ جائے گا تب تک اس میں سے خوشبو نہیں نکلتی۔ اور یہاں چندن سے مراد ہمارے جیو کی ہے۔ پیر حسن کبیر دین کا پاٹھ بولتا ہوں۔ آشا جی چندن تھا وہ تو چیتی نے چالو گھسا وہ اپنی دیہ جیر بھائی گھسا وہ اپنی دیہ جی گھسنتے گھسنتے سورم چھوٹے اتم کرانی تو ہریانہ تیانت ہریانہ تیجو سوامی شایان تیجو انت مولا جانے جی۔ اپنے بدن کو ٹرینڈ کرو۔ ہمارے مالک نے ایک فرمان میں فرمایا ہے، بمبئی کا فرمان ہے، حضرت امام فرماتے ہیں بیت الخیال جو ہے ایک بڑی سخت ڈسپلن ہے۔ بیت الخیال ایزی چیز نہیں، مولا فرمایا بڑی سخت ڈسپلن ہے۔ کیسی ڈسپلن ہے کہ تھکا دے وے ایسی ڈسپلن ہے۔ یہ ہے بدن کے چندن کی طرح بدن کو گھسنا۔ رات کو 12 بجے سوتے ہیں تو کہتے ہیں صبح اٹھ نہیں سکتے، بس تم کو خوشبو کہاں سے ملے گی؟ جلدی سو جاؤ۔ صبح کی عبادت جو ہے وہ تو ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم نے عبادت ہی نہیں کی تو مولا ہمارے سامنے ظاہر کیسے ہوئے گا؟ یہ ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔
इबादत लेके सो जाना वो ठीक नहीं। हमारा मजहब जो है जाहिर के ऊपर ठीक है, लेकिन बातुन ज्यादा है हमारे मजहब का। मैं कभी परसेंटेज निकालूं तो हमारा मजहब जाहिर में 1% है, 99% तो बातुन है। इसलिए हमारा नाम बातुनिया पड़ा। सुबह की इबादत मुश्किल है, मगर जो बहादुर, जो सूरमे ये सुबह की इबादत करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, कल सताड़ा शुरू होता है, 7 दिन आओगे, माशाअल्लाह जाग के आओगे। और फिर कई आदमी तस्बीह निकाल के घर भाग जाते हैं, सो जाते हैं। ये मजाक है। दीनदारों, ये मजाक न करो, मुर्शिद से मजाक न करो, उसको बुरा लग जाएगा, मुंह फिरा डालेगा। सतारे इसलिए रखे गए कि हम कभी सुस्त हो जाते हैं तो हमको जगाया जाए। सुबह का जो सतारा है, तस्बीह जरूरी है, तस्बीह है, आजिज़ी है, मौला के हुजूर में विनती है, लेकिन असल चीज तो बैतुल ख्याल की इबादत है। मुझे किसी ने कहा नहीं है, मैं तो आपको कह रहा हूं कि ऐसे बहुत दफा देखे गए हैं मामलात। घूमता रहता हूं, मिशनरी हूं। कई लोग सुबह आते हैं, तस्बीह में आते हैं, और फिर जब 4 बजे की बंदगी शुरू होती है, अंधेरा हो जाता है, तो चुपचाप घर चले जाते हैं। असल चीज फेंक दी और छिलटा खा लिया। तस्बीह है वो इबादत के सामने छिलटे की तरह है। मेन चीज तो इबादत है, और तस्बीह तो महज हमने इमाम के हुजूर में आजिज़ी करनी है। आप आजिज़ी करते हो कि या मौला मुझे बंदगी के ऊपर साबित कदम रख और तू मुझको अपना नूर दे, और फिर भाग जाते हो, तो नूर कहां से देगा वो? ये 7 दिन दुख उठाओ, चंदन थावो तो चेती ने चालो। तुम्हें चंदन बनना है, तुम्हारे अंदर महबूब की खुशबू पैदा होवे, ये बनना है, तो चंदन की तरह दुख उठाओ, चेती ने चालो, होशियार रह के चलो। इमाम फरमाए ये सख्त डिसिप्लिन है, थका देवे ऐसी डिसिप्लिन है, मगर ये उनके लिए है कि जो इश्क को जानते हैं, जिन्होंने इश्क में सब कुछ लुटा दिया है, और महबूब भी उन्हीं को मिलता है, उन्हीं को मिलता है। जैसे जैसे तुम बंदगी करोगे, जैसे जैसे दुख उठाओगे, तैसे तैसे खुशबू पैदा होती जाएगी, और ये उत्तम कमाई सुबह की इबादत है। सताड़े का मकसद ये है कि आप गाफिल हो गए हो, शाह पीर आपको जगा के होशियार कर देवे। एक सताड़े से दूसरे सताड़े तक तकरीबन 3 महीने निकलते हैं, तो 3 महीने तक तो उसका असर रहे, फिर कभी कमजोर होने लगे तो फिर उसने एक इंजेक्शन लगा दिया ताकि हमको आदत हो जावे। बैतुल ख्याल की इबादत कभी मत छोड़ो दीनदारों। हमारे मजहब की सबसे आला कमाई यही है, सुबह की इबादत। इमाम उसके ऊपर बहुत जोर देते हैं। तो मुर्शिद ने फरमाया जो आला दर्जे के मोमिन हैं वो इश्क की मस्ती में रहते हैं, उससे दूसरे दर्जे के लोग हैं वो अपनी अक्ल और इल्म और गिनान में मस्त हैं। उससे नीचे के जो लोग हैं वो खाने पीने के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, रंग रलियों के अंदर, खुद के सुख के अंदर मस्त हैं। और वो जो नीच प्रकार के एकदम लो क्लास के जलील लोग हैं, तो फरमाते हैं वो हमेशा झगड़ा करा के कलेश राचे संखनी, वो इसी के अंदर खुशी होती है उनको। किसी को लड़ा दिया, किसी को भिड़ा दिया, किसी का बुरा कर दिया, किसी को गाली दे दी, किसी से क्रिटिसिज्म कर दिया, किसी पे इल्जाम लगा दिया, गीबत कर दी। वो दुनिया की इन्हीं खराबियों और गुनाहों के अंदर मस्त रहते हैं। इन लोगों को कि जो एक जानवर की तरह कीचड़ के अंदर लथपथ हैं,
ایک گدھا جب یہ خوش ہوتا ہے تو خاک کے اوپر لوٹتا ہے، دھول مٹی میں لوٹتا ہے. اس کی خوشی ایسی ہی ہے. دنیا کی خوشی اس گدھے کی خوشی جیسی ہے. دنیا کا مال، دنیا کی محبت، عورت، بیوی، بچے، روزگار وغیرہ سب ایسا ہے. ہمیں اس سے اونچا اٹھنا ہے، اونچا اٹھنا ہے، اور وہ درجہ ہمیں جانا ہے، پانا ہے کہ جو ہمارا اصلی درجہ ہے. یا مولا، اس آد نرنجن کی حالت میں سے میں تجھ سے جدا ہوا، میری اصل جو ہے وہ تو ہے. یا مولا، اب چلا نہیں جاتا، لاکھوں برس چل چل کے میں تھک گئی ہوں، اب تو میرا ہاتھ پکڑ. جب تک یہ سمجھداری پیدا نہیں ہوتی مومنوں، ہمارے دل کے اندر نور کی روشنی نہیں ہوگی. اس درجے پہ جانے کے لیے ہمارے اعمال، ہمارے خیال، ہماری ہر چیز پاک اور صاف ہونی چاہیے. ہماری کمانی بھی اچھی ہوئے. دنیا کی محبت دل میں سے نکل جاتی ہے تو پھر انسان ایسا ہی بن جاتا ہے. اس درجے پہ پہنچنے کی کوشش کرو. بیت الخیال کا ستارہ ہے، روز صبح آؤ، اس میں ہمت سے کام لو، تسبیح میں پہنچو، عبادت کرو. اور ہمارے امام نے فرمایا ہے 7 دن، یہ فرمان پیورلی بیت الخیال کے فرمانوں میں ہے کہ جب بھی بیت الخیال کا ستارہ ہوگے تو یہ 7 دن گوشت مت کھاؤ. اور گوشت تو چھوڑ دو، لیکن گھر کا پکا ہوا کھانا کھاؤ. ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں میں بھی نہیں. مجبوری ہے، وہ بچے جو اکیلے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مجبوری ہے، وہ بھلے کھائیں، لیکن 7 دن گوشت مت کھاؤ. 7 دن ایکسٹرا عبادت کرو. صبح کی عبادت بھی کرو، سارا دن بھی مولا کو یاد کرتے رہو. سارا دن گاڑی چلاتے چلاتے، کام کرتے کرتے، کسی کا انتظار کر رہے ہو، بس کے لیے انتظار کر رہے ہو، گھر میں آرام کر رہے ہو، رات کو سونے کے لیے جا رہے ہو، پلنگ پہ اوپر لیٹ کے آنکھیں بند کر کے آدمی جب سوتا ہے تو اس وقت بھی اپنے محبوب کو یاد کرتے 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 سو جاؤ. مولا کی یاد میں ہی نیند آ جائے تو ساری رات جو نیند آئے گی نا، وہ نیند بھی اس مولا کی گود میں آئے گی. ایسا سمجھو کہ جیسے اس کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے ہو. اس مولا کا پریم اور عشق و محبت یہ 7 دنوں کے اندر ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو دیندارو کہ آپ کے دل کے اندر جب مولا کا نام پیدا ہوئے نا تو محبت کا جوش آپ کی آنکھوں سے باہر چھلک پڑے. اس درجے پہ پہنچنے کے لیے ہمیں امام کے فرمانوں پہ عمل کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر عمل کرو. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، مولا آپ کو ایمان کی سلامتی دے دے، مولا اپنی پناہ میں چھت اور چھایا میں رکھے، ہر بدیوں سے، ہر برائیوں سے، گناہوں سے بچاوے، ہر نافرمانی سے بچاوے، دستن سکریت میں پورا رکھے، جملہ جماعتوں میں، کنبوں میں اتفاق و محبت دے دے. مولا آپ کے دلوں کے اندر اپنے نور کو روشن کرے. مولا آپ کو علم و عشق کی توفیق دے دے. مولانا حاضر ایمان اس دنیا اور اس دنیا میں آپ کا ہاتھ پکڑے، ہمیشہ ظاہر باطن دیدار عنایت کرے. ہم تم ریت بندھانیاں ہم تم بولے بول ہم تم ریت بندھانیاں
ہم تم بولے بول ہم تم دونوں سایہ ایک ہیں مولا ہم سوں پر کھول کھانا بدان